بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات اختیاری کے باب اول القرآن کے تیسرے ٹاپک آداب تلاوت قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ آداب تلاوت قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی اہم اور مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرتے وقت بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ سب بچے بھی ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں بہت ساری آداب اور باتوں کا جن کا خیال رکھنا چاہیے آپ بھی جانتے ہوں گے۔ مثلاً جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کو باوضو ہونا چاہیے، اس کا جسم، لباس، جس جگہ وہ قرآن مجید بیٹھ کر پڑھے اس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ کوشش کرے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بلا ضرورت بات نہ کرے۔ قرآن کا لفظ قرأت ان سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھی جانے والی کتاب کی ہے۔ کیونکہ یہ کتاب دنیا میں بکثرت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لو۔ احادیث میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ بچوں، دنیاوی کام بھی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکیزگی اختیار کی جائے، یعنی اس کو باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسے سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے تعوذ و تسمیہ۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو تعوذ و تسمیہ پڑھا جائے۔ ویسے بھی جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت جن باتوں کا خیال کرنا چاہیے ان میں سے ایک ترتیل بھی ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر، تھوڑا تھوڑا آرام سے آہستہ آہستہ پڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا آرام سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے اور اس اثر سے اس کا دل سکون پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی زنگ لگاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس زنگ کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زیر زبر پیش کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے آیت کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ ثواب کی بجائے پھر گناہ کا باعث بنتا ہے۔ رموز و اوقاف۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رموز و اوقاف کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ قرآن میں آیت پہ رکنا ہے، کس جگہ پہ نہیں رکنا ہے، کہاں پر سانس توڑے بغیر پڑھنا ہے اور کہاں سانس توڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے معنی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے علماء اکرام نے کچھ رموز و اوقاف مقرر کیے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے ان رموز و اوقاف کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6 جہر و اخفا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کی اپنی مرضی پہ ہے کہ قرآن مجید کو چاہے بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو تلاوت کی طرف توجہ نہ کر سکیں، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے خاموشی اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 7 پوائنٹ ہے خوش الانی۔ خوش الانی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو زینت دو۔ ایک دوسری حدیث جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا۔ مقدار تلاوت، یعنی ہر روز کتنی تلاوت کی جائے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں وہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جس میں ہمیشگی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عبادت پسند ہے جس پر انسان دوام اختیار کرے، یعنی اس میں ناغہ نہ ہو۔ قرآن کے ان ظاہری آداب کے علاوہ بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تدبر، یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے تلاوت کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مطالب سمجھے جائیں تو ہم اس پر عملی طور پر بھی عمل کر کے دونوں زندگیوں میں، یہاں پہ بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، تقویٰ۔ قرآن سے حقیقی معنوں میں وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہوں۔ یہی بات ہے کہ قرآن کے شروع میں متقین نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن ان لوگوں کے لیے ہدی للمتقین، قرآن متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حجت ہے تیرے لیے یا حجت ہے تیرے خلاف۔ جو قرآن پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرے گا نہ وہ دنیا میں تکلیف میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اسے کوئی مصیبت پیش آئے گی۔ بس قرآن کو پڑھتے وقت اس کی عظمت کو کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے، حضور قلب سے اس طرح سے قرآن پڑھے کہ جیسے اپنے رب کو سنا رہا ہے۔